الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ جس نے ہمیں دوبارہ اس بات کی توفیق دی کہ ہم وہ سلسلہ جو کچھ ہفتوں پہلے ختم ہوا تھا اسے آگے بڑھایا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ صحابہ کی سیرت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندے، انبیاء کے بعد اس دنیا میں سب سے عظیم ہستیاں جو ہے وہ صحابہ، ان کی سیرت کچھ پڑھی جائے، کچھ سنی جائے اور اس تعلق سے کچھ علم حاصل کیا جائے۔ یہ کتاب خلفائے راشدین کے تعلق سے ہے اور اس کتاب کے اصل مصنف جو ہیں ڈاکٹر علی السلابی، اور اس سے پہلے جو درس ہوا تھا وہ بھی ان کی کتابوں سے ماخوذ تھا، بہت ساری چیزیں ان کی کتابوں سے لی گئی تھی، اور یہ کتاب بھی انہی کی ہے جس کا ترجمہ شیخ شمیم احمد خلیل السلفی حفظہ اللہ نے کیا ہے، جو یہاں اپنے ہندوستان سے چھپی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے تعلق سے انشاءاللہ ہم کچھ باتیں دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ سلسلہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا۔ چاروں خلفاء کے تعلق سے انشاءاللہ بہت ساری باتیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے صحابہ، یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی جماعت کو چنا تھا اور اللہ ہی رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دل کو دیکھا تو سب سے بہتر دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا، اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کی دلوں کو دیکھا تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، اور ان ساتھیوں میں سب سے اہم ساتھی، سب سے اخلاق مند، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا، ان کے بارے میں کہہ دیا کہ اس دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کا احسان میں چکا ہوں سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ واحد وہ ہستی ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان کا بدلہ کل قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے سکتا ہے، میں اس دنیا کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ایک دوسری حدیث کے اندر اپنے جانے کے وقت یہ نصیحت کی تھی صحابہ کو کہ میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، وہ جس چیز کا حکم دیں گے اس چیز کو ماننا اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بیان کی کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، کسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن یہ میرے دوست ہیں اور یہ میرے صدیق ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں اور رسول اکرم کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احد پہاڑ کے اوپر گئے تو احد پہاڑ خوشی کے مارے جھومنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی خوشی ہوئی اس پہاڑ کو دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بھی محسوس کرنے کا جذبہ رکھا ہے، اور وہ مشہور حدیث ہے نا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ایک ایسا پتھر تھا مکہ کے اندر جو سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، تو وہ پہاڑ جنبش میں آ گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، کیوں؟ کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو شہید ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے
جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ حضرت ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے بیان کیا تھا، سیم ویسے ہی اوصاف ابن دگنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتلایا تھا کہ وہی ہو بہو اوصاف جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں، یہ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، پریشانوں کی مدد کرنے والے ہیں، غریبوں کا یا بے کسوں کا سہارا بننے والے ہیں، اگر کوئی معذور ہے تو اس کی مدد کرنے والے ہیں۔ جو جو اوصاف اللہ کے نبی کے تعلق سے بتلائے گئے تھے وہی ہو بہو اوصاف ابن دگنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتلایا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوری زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی کبھی بھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور انہیں ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے جو بہت کم یا صرف یہی ایک صحابی ہے جن کی 4 نسلیں اسلام لائی، صحابی کا شرف حاصل ہے۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو یا ان کے نسل کو کہ ان کی نسلوں میں 4 نسل ایسی ہے جو صحابی تھے۔ ان کے والد ابو قحافہ وہ بھی اسلام لائے، صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں۔ اس طرح سے ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے یعنی عبد الرحمن کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن، یہ 4 ایک ہی گھر کے اندر یہ شرف صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو حاصل ہے کہ ان کی 4 نسلیں بیک وقت مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پائی ہے انہوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور یہ چاروں کے چاروں صحابی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعات ہم دھیرے دھیرے دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس میں، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل ہم نہیں دیکھیں گے، اصل اس کتاب کے اندر اور اصل جو ہمارا ہے درس وہ خلافت کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی کے دور تک تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کیا حالات تھے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ذمہ داریاں سونپی اور کس طرح سے رخصت ہوئے۔ تو یہ مختصراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ نے یعنی خلفائے راشدین نے کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جو چھوڑ کر کے گئے تھے کس طرح سنبھالا ہے، وہ ہم چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ایک خبر دی کہ عقبہ بن ابی معیط نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے سے ان کے گردن کو باندھ کر کے زور سے کھینچ رہا ہے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے گئے اور جا کر کے انہوں نے عقبہ بن ابی معیط کو وہاں سے ہٹایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آزاد کیا۔ اسی طرح سے جب صحابہ کی تعداد 38 یا اس سے زائد ہو گئی اور بہت سارے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کے ہاتھوں پر بہت سارے صحابہ اور عشر مبشرہ میں سے 6 صحابہ جو ہیں وہ ان کی کوشش اور ان کی محنت سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے، کوشش سے، ان کے بتانے سے وہ اسلام قبول کیے۔ تو 38 صحابہ جب اسلام میں داخل ہو گئے پھر انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی اب تو مضبوط ہو گئے ہیں، 38 صحابہ اسلام لائے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب ہم مضبوط ہو گئے ہیں، اب چلو ہم کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابوبکر ابھی ہم بہت کم ہیں، لیکن یہ نہیں مانے اور جا کر کے خانہ کعبہ کے سامنے انہوں نے اسلام کا اقرار کیا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ جب یہ دعوت انہوں نے شروع کی تو عتبہ بن ربیعہ یہ آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر کے ان کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ عتبہ بن ربیعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ بیٹھ کر کے اور نوکیلی جوتے سے ان کے چہرے پر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس قدر مارا کہ ان کی ناک اور ان کے ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا اور پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ ناک کون سی ہے اور چہرہ کون سا ہے، منہ کون سا ہے، اس قدر اس نے مارنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ مسلسل مارے جا رہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اس کی وجہ سے، تو چلانا شروع کیا لوگوں نے کہ چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے اور بنو تمیم جس قبیلے کے یہ لوگ ہیں اور وہ قصاص میں تمہیں قتل کر دیں۔ جب اس کو اپنی قتل کا خدشہ اور ڈر لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلے کے لوگ مجھے قتل کر دیں، تب جا کر کے اس نے چھوڑا۔ اور پچھلے درس میں یعنی سیرت کے نبی میں بتایا تھا کہ
عرب مطلب اپنے قبائل کے لوگوں کا بہت احترام کرتے تھے، گرچہ وہ دوسرے دھرم دوسرے دین کے ماننے والے تھے لیکن وہ ان کے قبیلے کے تھے، اس لیے اس کے اور میں نے کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ بھڑک جاتی تھی نا. اگر کوئی جانور کسی قبیلے نے کسی قبیلے کے جانور کو قتل کر دیا تو اس جانور کی وجہ سے سالوں سال جنگ ہوتی تھی. تو یہ تو معاملہ انسان کا تھا. تو جب لوگوں نے کہا تب جا کر کے اس نے چھوڑا. پھر بنو تمیم کے لوگ آئے، ان کے قبیلے کے لوگ ان کو اٹھا کر کے لے گئے اور صبح کے وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا اور شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش رہے. اور بنو تمیم کے لوگوں نے کہا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم عتبہ بن ربیہ کو زندہ چھوڑیں گے نہیں، اگر انہیں ہوش نہیں آیا تو ہم عتبہ بن ربیہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شام کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے اور ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں. یہ محبت ہوتی ہے نا میرے بھائیوں. صرف دعویٰ کرنے سے محبت ثابت نہیں ہوتی کہ ہم دعویٰ کر لیں، اسٹیجوں پہ چلا دیں اور جھنڈے لگا دیں، بم پھوڑ لیں، ناریل اور نہ جانے کیا کیا خرافات کر لیں، اس سے محبت ثابت نہیں ہوتی. یہ محبت ہے کہ بے ہوش ہے، اپنے جسم کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی کیسے ہیں بتلایا گیا. جب سنا قبیلے کے لوگوں نے کہ یہ تو ہم سے زیادہ اپنے سے زیادہ فکر اس کی رکھتا ہے، وہ لوگ فوراً چلے گئے کہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایسے خود کی فکر ہے، نہ بال بچوں کی فکر ہے، نہ قبیلے والوں کی فکر ہے. اسی آدمی کی وجہ سے مار کھایا ہے یہ اور پھر اسی کو یاد کر رہا ہے. وہ لوگ چھوڑ کر کے چلے گئے. لیکن بار بار یہ اصرار کرتے رہے اپنی والدہ سے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میں نہیں جانتی کہ ان کا حال کیا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے اس وقت. تب جا کر کے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ام جمیل یعنی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو اسلام لے آئی تھی لیکن ان کا اسلام ظاہر نہیں تھا. دیکھو اسلام کس قدر باریکی اور احتیاط برتنے کا بھی حکم دیتا ہے. ام جمیل اسلام لے آئی ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اسلام لے آئی ہیں. انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ جاؤ اور ان سے جا کر کے پوچھو، انہیں پتہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں. یہ جاتی ہیں ان سے پوچھتی ہیں لیکن ان کی والدہ کے بارے میں ام جمیل کو پتہ نہیں ہے یہ اسلام لائی کہ نہیں لائی ہے. خدشہ تھا، دشمن ہر جگہ گھوم رہا تھا. تو یہ بھی ڈر تھا کہ میں اگر ظاہر کر دوں تو ہو سکتا ہے یہ اگر کسی کو بتلا دے اور دشمن پھر اللہ کے نبی تک پہنچ جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن اگر آپ مجھ پر ایک احسان کرو تو میں آپ کے احسان مند ہوں گی. اور وہ احسان یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے چلو تاکہ میں ان کی حالت دیکھ سکوں اور ان سے کچھ باتیں کر سکوں. تو اس پر راضی ہو گئی اور لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں. جب وہ انہیں اس حالت میں دیکھتی ہیں تو بہت بے تحاشا بد دعائیں کرتی ہیں ان کفار پر، مشرکین پر، ان نازیبہ حرکت کرنے والوں پر کہ اس بندے کا کیا قصور ہے، اس نے کسی کو کیا تکلیف پہنچائی ہے. صرف یہ اس شخص کا ساتھ دیتا ہے یا اس شخص کی بات کہتا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ لوگوں تمام معبودوں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی بات کرنے والے ہو جاؤ، صرف ایک توحید کو ماننے والے ہو جاؤ. آخر اس کی کیا دشمنی کسی سے کہ اس کے ساتھ لوگوں نے یہ سلوک کیا ہے. تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بتلاؤ کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، تو ام جمیل ان کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے ان کی والدہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتلائیں گی. تب جا کر کے انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں محفوظ ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ضد کر لی کہ جب تک میں اللہ کے نبی کو خود سے دیکھ نہیں لوں گا تب تک کچھ کھاؤ پیوں گا نہیں. تو ان کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی ہم اس حالت میں تمہیں نہیں لے سکتے، جب کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم تمہیں یہاں سے لے کر کے جائیں گے. پھر شام کے وقت، رات کے وقت ام جمیل اور حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انہیں لے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہیں. اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے بے تحاشا روتے ہیں اور جا کر کے ان کے ماتھے کا بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واحد وہ شخص ہے جو یہ کام کر سکتا تھا، جنہوں نے یہ قربانی دی. اور اس طرح سے بے شمار میرے بھائیوں کی رفیق گار اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اسلام لانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے
سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، جب اللہ رب العالمین نے نوازا تھا ان کو، جاہلیت کے دور میں تاجر تھے یہ، اللہ رب العالمین نے اچھا خاصا مال دیا تھا ان کو، اللہ رب العالمین کی راہ میں انہوں نے 7 غلاموں کو آزاد کروایا تھا اپنا مال دے کر کے، ان میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 7 غلاموں کو انہوں نے اپنے مال سے آزاد کرایا تھا، تو اللہ رب العالمین کی راہ میں بے تحاشا مال خرچ کرنے والے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حج کی عمارت کا شرف حاصل ہوا انہیں، اللہ کے نبی نے امیر بنا کر کے بھیجا تھا۔ جس سال اللہ کے نبی حج کرنے نہیں جا سکتے تھے، یعنی آپ کے حج کرنے سے پہلے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، قافلہ لے کر کے، اس کے امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کی نبی کی زندگی میں امامت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد نبوت کو سنبھالنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے رخصت ہونے کے بعد بیت المال کا نظام قائم کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد منکرین نبوت، جو مدعیان نبوت، جو ایک لہر چل اٹھی تھی کہ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے یہاں سے وہاں سے کہ میں نبی ہوں، اس خاتمے کا، اس فتنے کو ختم کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے رکنے والے تھے، اس فتنے کو ختم کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کے سب سے پہلے حافظ یا پورا قرآن حفظ کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح سے بے شمار میرے بھائیوں، بے شمار فضیلتیں آپ کو مل جائے گی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ایسے ہی نہیں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بے تحاشا قربانیاں ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں منتخب کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں منتخب کیا تھا اپنے محبوب کے لیے، اپنا محبوب ساتھی بنانے کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ ابو بکر یہ کنیت ہے، ان کا اصل نام عبداللہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے، یعنی مرہ بن کعب پہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے مل جاتے ہیں۔ ابو بکر جو کہتے ہیں نوجوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور یہ کنیت ان کے والد یعنی ابو قحافہ نے ان کی کنیت رکھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے لقب ہیں، ان میں سے ایک لقب آزاد، عتیق یعنی آزاد، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کیا تھا۔ انت عتیق اللہ من النار، تم جہنم سے اللہ کے عتیق یعنی آزاد کردہ غلام ہو، آزاد کردہ بندے ہو۔ اسی طرح سے ایک لقب صدیق جو مشہور ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم پکارتے ہیں، پڑھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں، یہ لقب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تھے، تو اس میں ایک جملہ یہ کہا تھا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، لیکن انہیں صدیق کا لقب جو ملا تھا وہ اسراء اور معراج کا واقعہ جب پیش آیا تھا، وہ ہم سیرت کے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ تمام لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، اور ابو جہل آ کر کے ان سے اقرار ان کے سامنے کہتا ہے کہ دیکھتا ہوں ابو بکر اس بات کو تسلیم کرتے کہ نہیں کرتے ہیں، مانتے کہ نہیں مانتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس نے پہلے نام نہیں بتایا تھا کہ کس نے کہا ہے، تو ابو بکر نے کہا کہ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو مجنون ہے، پاگل ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں کوئی مکہ سے بیت المقدس سے چلے جائے۔ پھر اس نے جب کہا کہ یہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ابو بکر نے کہا کہ پھر میں اس بات پہ 100% تصدیق کرتا ہوں، اس میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ اسی طرح سے ایک لقب صاحب یعنی ساتھی کا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کے وقت جو واقعہ پیش آیا تھا اور غار میں جا کر کے پناہ لی تھی، تو اللہ کے رب العالمین نے کہا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے اللہ کے نبی آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ساتھی کو کہیے گھبراؤ مت، فکر مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد یقینی آنی ہے میرے بھائیو، اگر ایک بندہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کا ہو جائے۔ اللہ حفاظت کیسے کرے گا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ہم اللہ پہ چھوڑ، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اللہ رب العالمین پہ، گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے سب لوگ نا، اور پورا قوم پورے قبیلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے کہ نبی کا کام تمام کرنا ہے۔
دیکھیے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اتحاد میں اللہ رب العالمین نے بہت برکت رکھی ہے، گرچہ ان کی نیت غلط تھی، لیکن کسی قبیلے میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی واحد قبیلہ اٹھ کے جائے اور اللہ کے نبی کے کام تمام کر دے، قتل کر دے۔ جانتے تھے کہ بنی ہاشم چھوڑیں گے نہیں انہیں، تو ان لوگوں نے کیا پلاننگ کی کہ سب لوگ مل جاتے ہیں اور سب جب متفق ہو جائیں گے، اتنا بڑے تعداد میں لوگ اکٹھا ہو جائیں گے تو بنو ہاشم کس سے بدلہ لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ بدلہ نہیں لے پائیں گے، اور پھر ہم اس اتحاد کی بنا پر ان کا قتل کر دیں گے۔ تو اتحاد میں اللہ رب العالمین نے بہت برکت رکھی، بہت برکت ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر واقعی معنوں میں ہم متحد ہو جائیں، ان کے سامنے سے اللہ رب العالمین پر ایمان اور اللہ رب العالمین کا ساتھ تھا نا، کہ ان کے سامنے سے نکل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کچھ نہیں کر پائے، دیکھتے رہ گئے، کچھ نہیں کر پائے۔ وہ لوگ اللہ کے نبی گئے، غار میں پناہ لیے، وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر کے بھی کوئی نہیں دیکھ پایا۔ غار تک پہنچ گئے، لیکن غار میں پہنچنے کے بعد بھی کسی کی نگاہ نہیں گئی وہاں تک۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ساتھ دے رہا ہے۔ جب اللہ رب العالمین ساتھ دینے والا ہے میرے بھائیوں، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے بتاؤ؟ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس بندے کو تکلیف پہنچا سکے جس کو بچانے والا اللہ رب العالمین ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت میرے بھائیوں اس کے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ایک لقب جو تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ صاحب ہے۔ اسی طرح سے ان کی پیدائش عام الفیل کا جو واقعہ پیش آیا تھا جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا مکہ پر، اس کے کچھ دنوں کے بعد، اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ کے بعد، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ 2 سال کے بعد، اس طرح سے دیکھ کر الگ الگ اقوال ملتے ہیں کہ یعنی یہ مشہور ہے اور یہ اصل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ عام الفیل کا جو واقعہ ہے ابرہہ کا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کیا نام ہے؟ ان کے والد کا اصل نام عثمان تھا، عثمان بن عامر بن عمر، اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ اور یہ اسلام کب لائے تھے؟ فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے وقت یہ اسلام لائے تھے۔ ان کی والدہ یہ فوراً اسلام لے آئی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل تھے۔ اور اسی طرح سے ان کے بچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی تھے، وہ بھی سب کے سب اسلام میں داخل تھے۔ صرف یہ ابو قحافہ یہ بچے ہوئے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ پھر چل کر کے جب مکہ فتح ہوا تو یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طرح سے ان کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر، سلمہ بنت صخر ان کی والدہ کا نام تھا، اور ان کی کنیت یعنی ان کی والدہ کی کنیت ام الخیر تھی۔ بیویاں 4 بیویاں تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن سے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں 4 شادی کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن سے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں پیدا ہوئی تھیں۔ پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ، قتیلہ بنت عبد العزیٰ، ان کے اسلام لانے کے تعلق سے مورخین کا اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام لایا تھا کہ نہیں لایا تھا، لیکن ان سے عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن ابو بکر، اور اسی طرح سے اسماء بنت ابی بکر۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جب غار میں گئے تھے تو یہ پورے مکہ کا معائنہ کرتے تھے، کیا چل رہا ہے مکہ میں، اور پھر جا کر کے رپورٹ دیتے تھے۔ تو ان سے عبداللہ ہیں اور اسماء بنت ابی بکر ہیں۔ ام رومان دوسری بیوی کا نام ام رومان بنت عامر، ان سے یہ اسلام لے آئی تھی، اسلام میں داخل تھی۔ ان سے عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر یہ 2 سگے بھائی بہن ہیں، اور اسی طرح سے عبداللہ بن ابو بکر اور اسماء بنت ابو بکر یہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں۔ تیسری بیوی اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس جن کی کنیت ام عبداللہ ہے، اور یہ بھی اسلام میں داخل ہو چکی تھیں۔ ایک چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ، چوتھی بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، اور اسی چوتھی بیوی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جن کا گھر سخ نامی مقام میں موجود تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا تھا تو وہاں سے پھر بھاگے آئے تھے۔ ان سے ایک بیٹی جن کا نام ام کلثوم تھا، ام کلثوم یہ حبیبہ بنت خارجہ سے تھی۔ آگے ذکر آئے گا ابھی کہ آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، عبد الرحمن بن ابی بکر سب سے بڑے تھے۔ یہ اسلام لائے تھے کب؟ حدیبیہ کے بعد،
یہ اسلام حدیبیہ کے بعد لائے ہیں، اور ان کے تعلق سے شاید میں نے جمعہ میں بتلایا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے والد سے کہا تھا کہ جنگ بدر کے دن آپ میرے نشانے پر کئی مرتبہ آئے تھے، لیکن میں نے صرف یہ لحاظ کرتے کہ میرے والد ہیں میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے مقابل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ لیکن اگر تم میرے مقابل میں آ جاتے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ تم ہماری اور تمہاری جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، توحید اور شرک کی جنگ تھی۔ گرچہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر تم میرے مخالف میں آ جاتے، میرے مقابل میں آتے، تو میں تمہیں ضرور قتل کر دیتا۔ اسی طرح سے دوسرے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور ہے جن کے تعلق سے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے مکہ والے خبر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے محمد، اسما بنت امیس سے محمد پیدا ہوئے ہیں، محمد بن ابو بکر، یہ تیسرے بیٹے ہیں جو اسما بنت امیس سے پیدا ہوئے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ رہے تھے اس وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی طرح سے اسما بنت، تین بیٹے ہو گئے، عبد الرحمن، عبداللہ اور محمد۔ اسی طرح سے تین بیٹیاں ہیں، اسما بنت ابی بکر جن کے تعلق سے مشہور ہے کہ جنہیں ذات النطاقین کہا جاتا ہے، اور ان کے شوہر پتہ ہے آپ لوگ کون ہیں؟ حضرت اسما کے شوہر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں کس کے؟ حضرت ابو بکر، سسر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے؟ حضرت زبیر بن العوام کے۔ اور عبداللہ بن زبیر بن العوام کے کون ہیں؟ نانا ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں پڑھنے سے سمجھنے آتی ہیں۔ ہم سنتے ہیں بارہ زبیر بن العوام، زبیر بن العوام، عبداللہ بن زبیر، لیکن پتہ نہیں تھا، مجھے خود معلوم پڑا یہ پڑھنے کے بعد کہ عبداللہ بن زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں سمجھ میں آتی ہیں۔ ان سے 56 احادیث حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 56 صحیح احادیث حدیث کی کتابوں میں مروی ہیں۔ اسی طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ ان کی کنیت ام عبداللہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں جو ہم نے شاید پچھلے درس میں دیکھا تھا، اور آپ دوسری کتابوں میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ام کلثوم بنت ابی بکر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ یہ حمل میں تھی جس وقت حبیبہ بنت خارجیہ جو سخ نامی مقام میں تھی، یہ پیٹ میں تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اپنی بہن، انہوں نے بشارت یعنی ایک طرح سے یہ بتلا دیا تھا کہ جو حمل ہے وہ ایک بہن تمہاری آنے والی ہے اور تم اس کا ساتھ دینا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا، اور ان کو اپنے ساتھ لے کر کے حج پہ بھی گئی تھی، اور ان کے ساتھ انہوں نے حج بھی کیا تھا۔ ام کلثوم کی شادی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ ام کلثوم ان کی بیٹی ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دیکھی، اور اس کے بعد مختصراً کچھ چیزیں ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اللہ کے نبی کا جنگی میدان میں ساتھ دیا، کس طرح سے ان کے اور بھی فضائل ہیں، کس طرح سے مناقب ہیں، وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم چیزیں دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک درس یا دو درس کے بعد انشاءاللہ جو اصل ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی خلافت کو کس طرح سے سنبھالا، مسلمانوں کو کس طرح سے سنبھالا، انشاءاللہ وہ درس ایک ہفتے یا دو ہفتے کے بعد شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو اپنی عملی زندگی میں، میرے بھائیوں یہ سب پڑھنے کا، سننے کا، سیکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم سن لیں اور سن کر کے ختم کر دیں۔ اگر واقعی معنوں میں ہم سیکھ رہے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت چاہتے ہو تو ایمان کیسا لاؤ جیسے صحابہ لائے۔ تو ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا صحابہ ایمان کیسا لائے تھے اور کس طرح سے انہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ تو ضرورت اصل چیز یہ ہے کہ جس طرح صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی کو، جس طرح ساتھ دیا اللہ کے نبی کا، جس طرح اپنی عملی زندگی کو صحابہ نے اپنایا،
ہم بھی اس طرح سے کوشش کریں اور اپنی اس زندگی کو صحابہ کی جیسی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔